میں آسیہ ہوں، 32 سال کی خوبصورت اور جن سے کشش سے مالا مال لڑکی، جس کی زندگی 4 سال پہلے ایک ایسے موڑ پر آ گئی کہ آج بھی اس کی یاد تازہ ہے۔ جب شادی ہوئی تھی تو میری عمر 28 سال تھی اور اب میں 32 سال کی ہوں، اور جو کچھ ہوا وہ میرے ذہن میں ایسے نقش ہے جیسے کل کی بات ہو۔ میں نے ہمیشہ سوچا تھا کہ میری زندگی ایک ایسے شخص سے شادی ہوگی جو میری عمر کا ہوگا، میری طرح پڑھا لکھا اور زندگی ایک طرح سے دیکھتا ہوں۔ میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کرتی تھی، اچھا معاوضہ تھا، دوست تھے، فیملی تھی، اور ظاہری طور پر سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ میں خوبصورت ہوں، پڑھی لکھی ہوں، اور لوگ کہتے تھے کہ میری شخصیت میں ایک ایسی کشش ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن شادی کی بات آئی تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ایک دن ماں نے مجھے بلایا اور کہا، بیٹی ایک رشتہ آیا ہے، بہت اچھا خاندان ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، 10 محلے کا گھر اچھی سوسائٹی میں ہے، اور لڑکے کا نام فرحان ہے، اس کی عمر 22 سال ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ماں 22 یعنی مجھ سے بھی 6 سال چھوٹا؟ یہ تو ابھی اچھا چھوٹا بچہ ہے، کیا یہ ٹھیک رہے گا؟ میں نے کہا، لڑکے کی بڑی بہن سمرین نے خود یہ رشتہ ڈھونڈا ہے اور وہ بہت سنجیدہ اور ذمہ دار عورت ہے۔ سمرین 30 سال کی تھی، طلاق یافتہ تھی، بچے نہیں تھے، اور اب اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے اور دیگر رشتہ دار جیسے چچا، ماموں، خالہ اور پھپھو کا آنا جانا تو تھا، لیکن زیادہ قریبی نہ تھا۔ گھر میں صرف بہن بھائی رہتے تھے اور دونوں مل کر کپڑوں کی 2 بڑی دکانیں چلاتے تھے۔ آمدنی بہت اچھی تھی، ملازمین پرانے اور بھروسہ مند تھے، اس لیے کاروبار آسانی سے چل رہا تھا۔ میں نے تو پہلے انکار کر دیا، ماں عمر کا بہت فرق ہے، میں اسے کیسے سمجھاؤں گی، وہ بھی زندگی کے شروع میں ہے اور میں نے کافی دیکھ لیا ہے۔ لیکن ماں باپ اصرار کرتے رہے، وہ کہتے تھے کہ لڑکا اچھا ہے، ذمہ دار ہے، اور سسرال میں صرف بہن ہے جو تمہارا بہت خیال رکھے گی۔ پھر ایک دن سمرین خود ہمارے گھر آئی، فرحان کو ساتھ لے کر۔ وہ جب اندر آئی تو میں نے پہلی نظر میں محسوس کیا کہ اس کی شخصیت بہت مضبوط اور پرکشش ہے۔ لمبا قد، گوری رنگت، بالوں کو خوبصورت طریقے سے پیچھے باندھے ہوئے اور ایک سادہ مگر مہنگا لباس پہنے ہوئے۔ اس کی آنکھیں بہت گہری اور تیز تھیں، جیسے وہ مجھے دیکھ رہی ہو تو صرف میرا چہرہ نہیں، میرے اندر تک دیکھ رہی ہو۔ اس کی نظر میں ایک ایسی شدت تھی جو مجھے تھوڑا سا بے چین کر گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی اور مسکراہٹ میں ایک گرمی تھی جو عام نہیں تھی۔ وہ بیٹھی اور بولی، آسیہ، میں نے تمہاری تصاویر دیکھی ہیں، تم واقعی بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھیں، تمہاری مسکراہٹ، تمہاری خود اعتمادی، فرحان کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں نے شرماتے ہوئے جواب دیا، شکریہ آپا، لیکن عمر کا فرق مجھے لگتا ہے یہ مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، عمر صرف ایک عدد ہے، فرحان بالغ ذمہ دار ہے، وہ تمہاری بہت عزت کرے گا، میں خود اس کی نگرانی کروں گی، تمہیں کبھی تکلیف نہیں ہوگی، اور ہاں، تم میری بھابھی بنو گی، مجھے یقین ہے ہم بہت اچھے دوست بن جائیں گے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی، جیسے وہ مجھے قائل نہیں کرنے بلکہ مجھے اپنے پاس کھینچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بات کرتے ہوئے بار بار میری آنکھوں میں دیکھتی، میری مسکراہٹ کو غور سے دیکھتی، اور جب میں بات کرتی تو اس کا سر ہلکا سا جھک جاتا، جیسے وہ ہر لفظ کو سن کر محسوس کر رہی ہو۔ اس کی نظر مجھے ایسے چھوتی جیسے کوئی نرم لمس ہو۔ اندر ہی اندر مجھے عجیب لگا، یہ تو میری نند بننے والی ہے، پھر یہ اتنی گہری دلچسپی کیوں؟ یہ اتنی شدت سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اس کی نظر میں شادی کی صرف خوشی نہیں، کچھ اور بھی ہے۔ میں نے سوچا شاید یہ اس کی شخصیت ہے، وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اس لیے مجھے اتنا خیال رکھ رہی ہے۔ لیکن جب وہ جا رہی تھی تو دروازے پر رک کر ایک بار پھر میری طرف مڑی اور بولی، آسیہ، مجھے یقین ہے تم ہمارے گھر آؤ گی، اور جب آؤ گی تو سب کچھ مختلف اور خوبصورت لگے گا۔ اس کی آواز میں ایسی گرمی تھی جو مجھے چھو گئی۔ میں نے مسکرا کر سر ہلایا، لیکن دل میں ایک چھوٹی سی ہلچل ہوئی۔ اس کی آنکھوں کی شدت، اس کی مسکراہٹ کی وہ گرمی، یہ سب مجھے بے چین کر رہا تھا، لیکن ایک عجیب سی کشش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ فرحان سے بھی ملاقات ہوئی، وہ واقعی اچھا لڑکا تھا، پراعتماد، خوش اخلاق اور بات کرنے میں کھلا۔ وہ شرمیلا نہیں تھا بلکہ اپنی بات واضح طور پر رکھتا تھا، لیکن جب بھی وہ مجھ سے بات کرتا اس کی آواز میں ایک احترام تھا۔
جو اس کی بہن سمرین کے لیے تھا۔ وہ سمرین کی بات سنتا، اس کی رائے کو اہمیت دیتا، اس کا احترام کرتا۔ یہ بات مجھے اچھی لگی۔ والدین کا دباؤ تھا، سمرین کا یقین تھا، اور آخرکار میں مان گئی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ یہ کوئی سادہ تقریب نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل بڑی شادی تھی، جسے دونوں خاندانوں نے مل کر ایسے یادگار بنانا چاہا۔ ہمارے گھر سے جہیز میں بہت کچھ دیا گیا، نئے فرنیچر کا سیٹ، کچن کے سامان، مہنگے کپڑے اور کئی تولے سونے کے زیور جو میری ماں نے سالوں سے میرے لیے جمع کیے تھے۔ سسرال کی طرف سے بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ سمرین نے خود مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ میرے لیے خاص زیور بنوا رہی ہے۔ شادی کا دن آیا، ہال کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ لائٹس، پھولوں کی مالائیں اور موسیقی کی دھنیں گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف کے رشتہ دار آئے، میرے چچا، ماموں، خالہ، پھپھو، کزنز، اور ان کی طرف سے بھی کافی رش تھا۔ فرحان کے چچا اور ماموں بھی آئے جو دور رہتے تھے، لیکن شادی پر ضرور پہنچے۔ سب خوش تھے، ہنسی مذاق چل رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک بڑا جشن ہو۔